لیے میرا لوٹا مجھے واپس کر. جب ان کا گھوڑا دریا کے کنارے پر پہنچا تو ان کا لوٹا پہلے وہی ان کے استقبال کے لیے پڑا ہوا تھا. یہ وہ فوج ہے جو محمد مصطفیٰ کے زیر سایہ تربیت پائی ہے. ان ہمارے اسباب مادی اسباب کا انکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی تیاری کرو، لیکن کہا اگر ان پر اعتماد کرو گے تو توڑ دوں گا. حنین میں کیا ہوا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. وہ کہاں چلی گئی 12,000. آج کی فوج کا قانون بھی یہ ہے کہ اگر دشمن 100 ہونا تو 300 کی نفری کے ساتھ حملہ کرو کہ اپنے عدد پر وہ یہ کہ ہم 3 ہم تو اس کو مار لیں گے. چل پہلا قدم ہی اللہ کے توکل کے خلاف اٹھایا. تو وہ حنین والا قصہ ہوا. 12,000 صحابہ 4,000 کے سامنے قدم اٹھا کر بھاگ گئے اور آپ اکیلے 14 صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے. خالد بن ولید، ابو سفیان بن حارث، عباس بن عبد المطلب، ابو بکر، عثمان، عمر، علی رضی اللہ عنہم، یہ چند صحابہ دائیں بائیں جانثار، اور طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ صحابہ سے جو ساتھ رہ گئے باقی سب کے قدم اکھڑ گئے. اب لاؤ کثرت کو لاؤ. اس لیے بدر کے میدان میں آپ نے انوکھی مثال قائم کی. ابھی اگر دشمن 3 ہو تو تم ایک ان پر حملہ کرو تاکہ اللہ ہی کو یاد کرتے جو اللہ تو ہی کرے گا. اللہ میں 1 ہوں وہ 3 ہے، اللہ تو ہی کرے گا. اور جب 3 جائیں گے 1 کو کہیں گے ہم 3 ہیں وہ 1 ہے، ابھی مار لیتے ہیں. ایسی ٹھکائی اللہ کروائے گا، یاد رکھو. حضرت خالد بن ولید یرموک کی لڑائی میں مسلمان 50,000 لگا لے اور روم کا لشکر 3 لاکھ، 6 گنا زیادہ، 6 گنا. 1 ارب مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، غسانی قبیلے کا، مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا قومیت کی وجہ سے. لیکن دیکھ رہے لشکر ما اکثر المسلمین ما اکثر النصارى واقل المسلمین. ارے مقاصر کتنے زیادہ ہیں، مسلمان کتنے چھوڑے ہیں، کیا بنے گا. ہر خالد وہاں سے گزر رہے تھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، ان کو سن لیا تیرا ستیاناش ہو گیا، تیرا ستیاناش ہو. تو اوفنا بالروم، ہمیں رومیوں سے ڈراتا ہے. ما اقل النصارى واکثر المسلمین، مسلمان بہت زیادہ ہیں، رومی بہت تھوڑے ہیں. سنو انما تکثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان. وہ لشکر بڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور وہ لشکر چھوٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا. لا بعدد الرجال، 3,000 سے 1 لاکھ کو پٹوا دیا موٹا کی لڑائی میں. موٹا کے میدان میں 3,000 سے 1 لاکھ کو پٹوا دیا. قادسیہ کی لڑائی میں 36,000 سے 1,80,000 کو پٹوا دیا. اور یرموک کی لڑائی میں 1 دن روم کے لشکر میں 60,000 عیسائی بھی تھے. بنی غسان وہ آج بھی موجود ہے اردن میں، اور اب بھی بیچارے عیسائی ہیں. ٹرک میں ان کی بہت زیادہ، ایک تو پاکستان میں ٹرک ہے، ایک اردن میں ٹرک، وہاں بہت زیادہ ہے. غساسنہ ان کو کہتے ہیں. تو جو عیسائیوں کا سردار تھا باغان، اس نے کہا جبلہ بن اہم غسانی سے کہ تو جا ان کا مقابلہ کر، عرب کو کاٹے گا، لوہا لوہے کو کاٹے گا. تو مسلمانوں کو پتا چلا، مشورہ ہوا. حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا مجھے 30 آدمی دو، میں 60,000 کا مقابلہ کروں گا. 30. آج پوچھو کسی فوجی جرنیل سے یہ عقل کی بات ہے، یہ پاگل پن کی بات ہے. ابو سفیان کہنے کہ جدن اور حضرن، یہ مذاق کر رہا ہے یا سنجیدگی سے کہہ رہا ہے. اور خالد کہنے جبارن فی الجاہلیہ قوارن فی الاسلام، اسلام میں بزدل بن گیا، جاہلیت میں تو بڑا دلیر بنتا تھا. حضرت ابو سفیان کہنے کہ بزدلی کی بات نہیں کر رہا، عقل کی بات کر رہا ہوں. 30 کم ہے، اگر تمہیں زیادہ ہی زور دکھانا ہے تو 60 لے جاؤ. یہ اگلی رائے 60,000 کے مقابلے میں 60 لے جاؤ. تو امیر ابو عبیدہ سے خالد امیر نہیں تھے، ابو عبیدہ بن جراح امیر تھے. تو حضرت خالد کا اصرار تھا میں 30 لے جاؤں گا. کہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عربیت کی وجہ سے نہیں جیت رہے، اللہ کی نصرت کی وجہ سے جیت رہے. حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر نے معزول کر دیا اسی وجہ سے کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا خالد ہے تو پتہ ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں خالد کیا ہوتا ہے، اللہ سے ہو رہا ہے. خالد کو سیف اللہ محمد کی غلامی نے بنایا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نے محمد سیف اللہ بنایا، اور اللہ کی مدد کے ساتھ وہ سیف اللہ ہے.
یہ ہٹا دیا کہ نہیں اللہ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے، خالد کی وجہ سے نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے 60 لے جاؤ، 60، 30 کی اجازت میں بھی نہیں دیتا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں اللہ کے فضل سے ایسے لوگوں کو چنوں گا کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ بھی ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے پکارا این فضل ابن عباس، عباس کے بیٹے فضل سب سے بڑے بیٹے، این فضل ابن عباس، این زبیر بن العوام، این عمرو التمیمی، این رافع بن عمیر الطائی، این عبداللہ بن عمر، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این برار بن الازور، این عبادۃ بن الصامت، بڑے بڑے صحابہ کا یہ 60 جو چنے ان میں تابعی کوئی نہیں تھا، سارے صحابی تھے، تابعی کوئی نہیں تھا، سب صحابی تھے۔ یرموک کی لڑائی میں 1000 صحابہ تھے جو شریک تھے، باقی تابعین تھے، 60 صحابی، اور ان میں سے انصاری زیادہ چنے مہاجر چھوڑے، 40 کے قریب انصاری تھے، 20 مہاجر تھے۔ ایک انصاری نوجوان کہنے کا معلوم ہوتا ہے انصاریوں کو مروانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، میں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی بھی تمہیں آگے کرتا تھا اس لیے میں تمہیں آگے کر رہا ہوں۔ ان سے کہا جاؤ تیاری کرو، آج رات تیاری کیا کرو؟ آج رات اللہ سے مانگو۔ ساری رات یہ سارا 60 آدمیوں کا قافلہ اللہ کے سامنے سجدے میں، حضرت زرار بن ازور کے رونے کی آواز پوری چھاؤنی میں آ رہی تھی، اتنے لمبے تھے کہ پورے لشکر میں ان کا قد نظر آتا تھا، اور ننگے بدن لڑتے تھے، ایک لنگی پہن کر نیزے کے ساتھ، کہتے تھے مرنا چاہتا ہوں بچنا تو نہیں ہے نا، تو میں زرہ کیوں پہنوں، مرنے میں کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اردن کی پہاڑی پر ان کی قبر آج بھی بنی ہوئی۔ 60 آدمی نکلے، یہ ننگے بدن آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا جاؤ آج زرہ بھی پہن کے آؤ، نیزہ چھوڑ کے آؤ، تلوار لے کے آؤ۔ ان کو زبردستی ایک موقع جب زرار بن ازور نے زرہ پہنی تلوار لے کر، میں ہمیشہ نیزے سے لڑتے تھے۔ 60 آدمی 60,000 کو جا رہا ہے، اللہ دکھا رہا ہے زمین آسمان میں ایسے منظر نہ پہلے دیکھے نہ بعد میں دیکھی، شاید میں بھی علیہ السلام کے زمانے میں دیکھے تو دیکھے۔ جب بن احم نے دیکھا انہوں نے کہا واہ واہ مسلمان ڈر کے صلح کرنے آئے گا، آج ان کو ذلیل کر دوں گا، ایسی شرطیں رکھوں گا ذلیل ہو جائے گا۔ تو وہ آئے، وہ کہنے لگا ایسی شرطیں سناؤں گا ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور خالد نے کہا کون سی شرط ہے؟ کہا صلح کرنا نہیں ہے؟ کہا تیرا دماغ خراب ہے، ہم تو تجھ سے لڑنے ہیں، تمہاری عقل ٹھکانے بنی آئے ہو؟ ہاں۔ کہا میں نہیں کھانا لینا چاہتا عرب کی، عرب میں میرے لیے رسوائی کا باعث کرنا، وہ بھی تو آگے عرب ہی کھانا۔ کلا تفانی سائر العرب، مجھے عربوں میں رسوا نہ کر۔ تو 60 پر حملہ کر دیا 60,000 نے۔ کہا تو آ تو صحیح، ساری چوکڑی بھول جائے گا۔ بڑا حیران، حملہ ہوا، پہلا حملہ ہوا ان کی صف نہیں ٹوٹی، دوسرا حملہ ہوا صف نہیں ٹوٹی، 60 آدمیوں کی صف کو 60,000 نہیں توڑ سکے، تیسرے حملے میں وہ ٹوٹ گئے۔ تو خالد نے فرمایا جوڑیاں بنا لو، 6 خالد بن ولید، زرار بن ازور، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان 6 کی جوڑی تھی۔ 10 جوڑیاں بن گئی، 6 اور چاروں طرف حملے، اور ان کے قبل بج رہے، ناقوس بج رہے، غبار اٹھ رہا۔ یہ ان کی آواز ہی نہیں سنائی، 60 کی آواز 60,000 میں کہاں سنائی دے گی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رونے لگے، کہا خالد نے مروا دیا نبی کے صحابہ کو۔ ابو سفیان کہنے لگے صبر کرو اللہ ان کے ساتھ ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے خالد بن ولید کی طرف رخ کیا کہ وہ کہتے تھے یہی جڑ ہے، تو فرماتے ہیں للہ در خالد بن الولید وزبیر بن عوام وفضل بن عباس وعبداللہ بن عمر وعبد الرحمن بن ابی بکر وضرار بن الازور، ساری خوبیاں اس اللہ کی ہیں جس نے ان جوانوں کو پیدا کیا۔ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے 20 حملے گنے، 20 جو خالد بن ولید پر ہوئے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام دونوں آگے بڑھتے تھے اور ان حملوں کو توڑ کے رکھتے تھے۔ اور حضرت فضل جب حملہ کرتے تو کہتے انا فضل ابن العباس
میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، وہذا زبیر بن العوام، اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر، تباعدوا یا معاشر الکلاب عن اصحاب رسول اللہ، اے کتوں کی جماعت میرے نبی کے ساتھیوں سے دور ہو جاؤ۔ کہتے ہیں 20 حملوں کو توڑ دیا زبیر نے اور فضل نے۔ ارے اکیلے نہیں توڑا، ساتھ پتہ نہیں کتنے ہزاروں فرشتے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب اثر ہو گئی نا، حضرت ابو عبیدہ نے کہا مر گیا، مجھے بھی مروا دیا، اور میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہ 60 صحابہ کو قتل کروا دیا۔ کہ چلو مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر کرو اے امیر، اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے، اب تکرار ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ نے مجھے صبر نہیں، اور حملے کا حکم دے دیا۔ ابھی حکم دیا اور ادھر بھگدڑ کی آواز، اور 60,000 بھاگے جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابو عبیدہ پہنچے تو حضرت خالد بن ولید اپنا ماتھا تو یوں ہاتھ مار رہے تھے، رو رہے کہ میں نے مروا دیا مسلمانوں کو، میں نے مروا دیا مسلمانوں کو۔ کیا ہوا؟ دیکھا تو 40 آدمی غائب، صرف 20 آدمی کھڑے ہوئے، 40 غائب۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں تو تجھے پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالا، میں عمر کو کیا جواب دوں؟ حضرت رافع بن عمیرہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو قتل، ان کو دیکھو جو لاشوں میں دیکھو کتنے پڑے ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی پیچھے چلے گئے وہ تعاقب میں۔ اب لاشوں کو گننا شروع کیا، 10 مسلمان شہید ہوئے، 5,000 کافر قتل ہوئے۔ کلاشن کوف سے نہیں مارے، ہاتھ کی ضرب تھی، ہاتھ کی۔ حضرت عمر بن مادی کرب کی تلوار بڑی مشہور ہوتی، تلوار کا نام تھا سمسام۔ حضرت عمر نے کہا تلوار تو دکھاؤ، انہوں نے تلوار دکھائی تو کہا یہ تو بڑی عام سی تلوار ہے۔ حضرت عمر بن مادی کرب نے فرمایا تلوار تو عام ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا وہ ہاتھ خاص ہے۔ جان نسائی کی مثالیں قائم کر دی انہوں نے۔ توکل اور تقویٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ وہ اسباب تھے جس پر اللہ نے امت کو عروج بخشا۔ آج ان اسباب کو چھوڑ دیا ہے برباد۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مادی اسباب کو چھوڑا جائے، ہم یہ کہتے ہیں مادی اسباب کو نمبر 2 کر دو اور اللہ رسول کو نمبر 1 کر دو، ساری دنیا کا نقشہ اللہ پلٹے۔ اور اب نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی بات کا سمجھانا پہنچانا میرے آپ کے ذمے ہے۔ تبلیغ کا کام یہ آپ کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ تقریر کرنے کے لیے نہیں، میں تو خطیب کوئی نہیں ہوں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، ایک بات پیش کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس میں پابند کیا ہے کہ محمدی بن کے چلو، اور جو ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس میں پابند کیا ہے کہ میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ بلغوا انی ولو آیا، قربان جائیں، ایسی بات کی سب کے لیے آسان کر دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں علم ہوتا نہیں تبلیغ کرتے کچھ، علم ہوتا نہیں تبلیغ، علم کے بغیر تبلیغ۔ بھائی میرے دوستو، علم کا کیا معیار ہے؟ عالم کی کیا پہچان ہے؟ جو عالم ہوگا نا وہ اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں کہے گا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جاہل ہی کہے گا۔ جتنا علم بڑھتا ہے اتنا جہل بڑھتا ہے۔ لہذا کوئی یوں کہے کہ علم کامل سیکھ لوں پھر تبلیغ کروں، یہ تو موت تک نہیں ہو سکتا۔ اور جتنا علم بڑھتا ہے اتنی جہالت کا اعتراف کرتا ہے۔ ہاں کوئی میرے جیسا ہو کہ مجھے علامہ کیوں نہیں کہا، مولوی کیوں کہا؟ اس لیے آپ نے ایک ہی بات فرمائی، بلغوا انی ولو آیا، ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی لے کے چلنا شروع کر دو۔ ابتدا بتائی ہے، انتہا نہیں بتائی۔ اور پھر دعوت میں مسائل نہیں بتائے جاتے، مسائل علماء کا کام ہے دعوت دینے میں کہ بھائی لوگوں کو دین پر تیار کرو۔ یہ ایک آدمی ہے، میں نے اس کو اللہ کے حکموں کے لیے تیار کرنا ہے، مسائل نہیں بتانے، اس کی منت خوشامد کر کے اس کو اللہ کی بات پر تیار کرنا ہے۔ جب وہ تیار ہو جائے پھر اس کو کہنا علماء سے مسئلے پوچھو، وہ علماء بتائیں گے۔ لہذا دین کے لیے لوگوں کو تیار کرنا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسائل بتانا صرف علماء کی، علماء بھی نہیں، صرف مفتیوں کی ذمہ داری۔ ہر عالم سے یہ مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، مفتی سے پوچھنا چاہیے۔ تو بھائی اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک بات تو آتی ہے نا اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ اگلی بات، خود نہیں عمل کرتے نا پھر بھی کہو لما تقولون ما لا تفعلون، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو کہنا بھی چھوڑ دو، یہ عجیب تفسیر ہے بھائی۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ اگر خود عمل نہیں کرتے نا تو اوروں کو بھی نہ کہو۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے جو کہتے ہو نا اس پر عمل بھی کرو، یہ شاید کا مطلب ہے جو تم کہتے ہو نا
اس پر عمل بھی کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نہیں کرتے ہو تو اوروں کو بھی کہنا چھوڑ دو. خود کرنا اوروں کو کہنا یہ پورا اسلام ہے. خود کرنا اوروں کو نہ کہنا آدھا ہے. اوروں کو کہنا خود نہ کرنا یہ بھی آدھا ہے. ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا. ساری دنیا میں 4 ارب کافر ہیں. اگر ہر مسلمان یہ کہے میرے اپنے بھی بچے ہیں مجھے فرصت نہیں ہے, اگر یہ 5 لاکھ فوج بھی کہے ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمیں بھی فرصت نہیں ہے, ہم بھی بچوں میں رہیں گے, بتاؤ 15 کروڑ انسانوں کے گھر خطرے میں آ جائیں گے. چند لاکھ آدمی قربانی دیتے ہیں, 10 مہینے سمندر میں پھر رہے ہیں, 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے. 10 مہینے مورچے کھود رہے ہیں, 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے. 10 مہینے میں کتنے مر گئے, کتنے بیمار, کتنے مصیبتیں, کتنی مشکلیں. اور کہا ہاں اس گھر کو قربان کرو تاکہ اوروں کے گھروں کی حفاظت کی جا سکے. کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ فوج کا سپاہی حقوق و لباس کی حق تلفی کر رہا ہے. کوئی مفتی یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ فوج کا سپاہی حقوق و لباس کی حق تلفی کرتا ہے, حقوق و لباس تلف کرتا ہے؟ نہیں, وہ بڑے حکم کی وجہ سے چھوٹے حکم کو قربان کرتا ہے. اس لیے جب وہ مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے, مردہ بھی نہیں ہے, زندہ ہے. جعفر بن ابی طالب 33 برس کی عمر میں موتا کی لڑائی میں شہید ہوئے. آپ کا خبر پہنچی, ادھر زید شہید ہوئے, ادھر عبداللہ شہید ہوئے. آپ حضرت جعفر کے گھر میں گئے, ان کے 3 بچے عبداللہ اور جعفر. لشکر کی خبر آ رہی تھی, آمد تھی. حضرت اسماء بنت ابی امیس بیوی تھی, کہتے میں آٹا گوندھ کے بچوں کے لیے روٹی پکا رہی تھی. آپ میرے گھر میں آئے, چہرے کا رنگ بدلا ہوا. مجھے دھڑکا لگا کہ ممکن ہے جعفر کے بارے میں کوئی خبر غمگین ہو, لیکن میں نے ڈر کے مارے پوچھا نہ کہ شاید میں برداشت نہ کروں. آپ نے فرمایا جعفر کے بچوں کو تو بلاؤ. تینوں بچے دوڑتے ہوئے آئے, آپ ان کو گود میں لیا, اس کو پیار کیا, اس کو پیار کیا, اور آپ رو رہے اور بچوں کو پیار کر رہے ہیں. کب مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کیا رسول اللہ ماذا فعل جعفر کی کوئی خبر ہے؟ تو آپ کے آنسو چھلک پڑے اور آپ نے فرمایا اسماء احتسبی, اسماء صبر کرو, اجر کی امید رکھو. جعفر کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اور اسماء بے ہوش ہو کے گر گئی. پتہ نہیں ان 3 بچوں کی حق تلفی ہوئی کہ نہیں ہوئی. میری آپ کی شریعت کے مطابق جو آج کل شریعت چل رہی, اس شریعت کے مطابق ان 3 بچوں پر کتنا بڑا ظلم ہوا ہے, اور اس بیوی کا سوال گزر گیا کیا نہیں؟ ختم نبوت پر ان کو قربان کیا گیا ہے. زید بن حارثہ اپنے بیٹے تھے, ان کے گھر میں گئے, ان کی خبر مل چکی تھی. آپ تشریف لائے تو حضرت زید کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر کے رونے لگی. عائشہ النبی. یہ جو حدیث ہے نا, جو میں ابھی زید کی سنا رہا ہوں, حضرت زید بن حارثہ کی قبر کے اوپر لکھی ہوئی یہ حدیث. ہماری جماعت گئی, میں نے اس حدیث کو پڑھا, وہیں میرا رونا نکل گیا. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی سنا کہ دیکھو یہ قبر کے اوپر اپنی نشانیاں چھوڑ کے گئے کہ آپ جب آپ کی موت کی اطلاع آئی شہادت کی تو آپ ان کے گھر میں گئے تو آپ کی چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کی گود میں گر گئی, رونے لگی. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. تو سعد بن عبادہ نے عرض کیا رسول اللہ ما ھذا البکا, یہ رونا کیسا رونا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ھذا شوق الحبیب الی الحبیب, یہ دوست کا رونا ہے دوست کی خاطر, یار کا رونا ہے یار کے لیے. یہ حقوق کام کیوں قربان کروائے جا رہے ہیں؟ ختم نبوت کی وجہ سے. جتنی جنگیں لڑی گئی ملک فتح کرنے کے لیے نہیں تھی, اب تبلیغ کے لیے تھی. اگر تبلیغ جنگ میں سے نکال دی جائے تو کچھ تو خون کے علاوہ کچھ نہیں. صحابہ نے ایک جگہ حملہ کیا, لوٹ مار کر کے واپس آ گئے. انہوں نے فریاد کی یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی. آپ نے کہا تم ظالم بنے ہو, جاؤ ان کا مال واپس کرو اور ان کو ان کے گھروں تک چھوڑ کے آؤ. ہم ملک فتح کرنے نہیں آئے, اسلام پھیلانے آئے ہیں. پھیلانے میں لڑنا پڑے گا تو لڑیں, خالی لڑنے کے لیے نہیں آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو یہودی کے سینے پہ چڑھ گیا قتل کرنے کے لیے, اس نے منہ پہ تھوک دیا, چھوڑ دیا, کہا دوبارہ لڑو. کہے کیوں؟ تو پہلے تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا, اب تم نے تھوکا ہے نا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا ہے, اب نہیں قتل کروں گا, کہیں میں مارا نہ جاؤں اللہ کی بارگاہ میں. ان لوگوں سے اللہ پاک دین کا کام لیتا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو زندہ کرواتا ہے. جن کے اندر ملک کا جذبہ ہو وہ کہاں جا اللہ کی مدد کو ساتھ لے سکتے ہیں. ختم نبوت کا قربان کروایا. حضرت عبداللہ بن ابی بکر تھے, ابو بکر کے بیٹے, عاتکہ سے شادی کی, عاتکہ بنت زید. حضرت عاتکہ شاعرہ تھی, بڑی خوبصورت, بڑی شاعرہ. محبت میں ایسے گرفتار ہوئے اور تبلیغ میں جانا, جہاد میں جانا چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا, سمجھ میں نہیں آیا, محبت نے الٹا کر دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے طلاق دلوا دی. بتاؤ کوئی باپ کی بیٹے کا گھر اجاڑتا ہے؟ ابو بکر جیسا باپ, ابو بکر جیسا خیر الخلائق کے بعد الانبیاء, جو نبیوں کے بعد سب سے مقدس ہو, تو بیٹا اس کو طلاق دے دو.
جرم کیا ہے؟ نماز نہیں چھوڑی، ذکر نہیں چھوڑا، تلاوت نہیں چھوڑی. جرم کیا ہے؟ ختم نبوت کا جو کام ملا ہے وہ کام چھوڑا ہے. آج اس کو ہم جرم نہیں سمجھتے کہ میں دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اپنی طاقت خرچ نہیں کر رہا، میں اسے جرم نہیں سمجھتا. طلاق دلوا دی، طلاق تو دے دی، ایک طلاق دی. چلے دن بیٹھے ہوئے تھے، شعر پڑھ رہے تھے، آتق الانسا کی ما ذر شعرق ومعناها قمر الحمام المطوقا عاتق قلبی کل یوم ملیلت الیک بما تخفی النفوس معلقا. اے آتقا ساری زندگی تجھے یاد رکھوں، جب تک دن رات آئے گا تجھے یاد رکھوں گا. تو صدیق نے سنا تو ترس آیا کہ اچھا چل دوبارہ رجوع کر لے. تو ایک طلاق تو دی تھی، دوبارہ شادی کر لی، لیکن اب موت گھر میں نہیں آئی. اللہ کے راستے میں سینے میں تیر لگا اور تیر نکالنے لگے تو وہ ٹوٹ گیا، اس کا وہ ٹوٹ گیا. وہی زخم رشتے 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 اسی میں انتقال ہو گیا. 30 برس کی عمر. اور آج سے آپ کا رضی اللہ عنہ نے جب لاش کو دیکھا تو پھر ان کی زبان سے نکلا علیک لا تنفک عینی حزینۃ علیک ولا ينفك جلدی اغبرا للہ عین من رافتا مثله اقرب احما فی الحیاء واصبرا مدد دارحین غنت حمامت ویکتا وما برد اللیل الصباح المنورا. میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میری آنکھ کا چشمہ کبھی خشک نہیں ہوگا اور میرا جسم کبھی خوشبو نہیں دیکھے گا، میرے جسم پہ کبھی نرم کپڑا نہیں آئے گا. اور جب تک رات اور دن آگے پیچھے چلیں گے اور جب تک بلبلیں درختوں پہ کیا چاہیں گی، اے عبداللہ تیری یاد بھی مجھے تڑپائے گی. اس طرح گھروں کے سہاگ اجڑے اور یہ کلمہ مدینے کی گلیوں سے نکلتا ہوا دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا ہے. اور یہ ختم نبوت کا حق تھا جس نے انہیں گھروں سے نکال کر ساری دنیا میں پھیلا دیا. اس میرے بھائیوں، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے. تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے. ختم نبوت کا کام اتنا نہیں ہے کہ اگر ختم نبوت کے خلاف کوئی عقیدہ پنپ جائے تو اس کا دفاع کیا جائے. یہ تو دفاعی کام ہے نا. یہ فوج والوں سے کوئی ایک ہوتا ہے دفاع، ایک ہوتا ہے حملہ، اٹیک. اور جو فوج دفاع کرتی رہے وہ کبھی نہیں آگے مار دیا کرتی. جو فوج حملے کے قابل ہوتی وہی ملک فتح کیا کرتی. ایک تو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات وجود میں آ جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، اس کا دفاع کرنا یہ تو ایک ادنا کا جز ہے ختم نبوت کے کام کا. یہ ختم نبوت کا کل کام نہیں ہے، یہ جز ہے، جز. ختم نبوت کا کام یہ ہے اگر اس پر حملہ ہو تو دفاع بھی کرو. اور اقوام عالم میں 4 ارب کافر ہیں، ان کے گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ. یہ ہے مکمل کام ختم نبوت کا. جب نبی نہیں آئے گا تو اپنی عقل سے میں سوال کروں کہ جب نبی نہیں آئے گا، میرے اپنے مسلمان بھائی شراب و زنا میں ڈوب گئے، انہیں کون جنت کی یاد دلائے گا کہ جنت میں بھی شراب کی نہریں ہیں جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے. دنیا کی شراب پی لو تو منہ سے بھی بدبو آئے، اور جنت کی شراب کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لو تو سارا جہان معطر ہو جائے. آج کا نوجوان جس کو دنیا میں آپ نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، شیطان کا سب سے بڑا جال عورت ہے. اس نے کتنا برپا کر دیا. شیطان نے کہا مجھے راندہ درگاہ تو کر دے، مجھے ہتھیار تو دے. اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ہتھیار دوں، موسیقی تیرا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے. اور بھی دے، کہا جوا تیرا ہتھیار ہے. وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں اور بھی دے، کہا شراب تیرا ہتھیار ہے. کہ وہ بھی ٹھیک ہے. نہیں اور بھی دے، کہا حمام تیرا ہتھیار ہے. حمام. اور اس کا آج بدل ہوٹل ہے. یہ ہوٹل جو یہ سارے 5 اسٹار ہوٹل، یہ سارا شیطان کے اڈے ہیں. حمام، اس حمام کی آج کی تعبیر یہ ہوٹل ہے. کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بھی کچھ دے، اور بھی کچھ دے. اللہ نے کہا اچھا تجھے عورت بھی دیتا ہوں. عورت سے مراد بدکار صالح عورت تو فرشتوں سے بھی اونچی ہوتی، ہر چیز کو اپنے محل پہ رکھنا ہے. کہا تجھے عورت دیتا ہوں. تو شیطان خوشی سے ناچنے لگا، واہ 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 واہ، میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا. کون انہیں بتائے گا کہ تمہارے انتظار میں ایسی پاکیزہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو سورج کو انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. جبریل علیہ السلام سے فرمایا جا میری جنت دیکھ. جبریل جیسا مقرر فرشتہ جو جنت میں آیا اور نور کی بڑی تجلی وہ گئے سجدے میں. الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے آج تو تو نے اپنا دیدار کرا دیا. آواز آئی ارفع راسک یا امین الوحی، یا امین الوحی، اے وحی کے امانت دار سر
اس کی جنت کو وہ چمکایا کہ جبریل بھی سمجھے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. جسے جنت کی عورت کا یقین ہوگا وہ زنا کے راستوں پہ چلے گا, وہ زنا کی طرف کو جائے گا. جسے یہ یقین بڑی نے ساری جو بنتی ہے اس نے دیکھا ہی نہیں, جب دیکھے گا نہیں سب سے پہلے تو آنکھ گنا کرتی ہے پھر آگے گنا ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا ہی نہیں, آخر کہنے لگی تو پتھر ہے یا لوہا ہے, نہ تو کھایا نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تو نے مجھے دیکھا, ماں کا یمنا کمی ہے, تجھے روکتا کون ہے؟ تو نے فرمایا میرا رب ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, جو نہ سوتا ہے نہ اونگ ہوتا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے اپنے رب سے حیا آتی. تو اس لڑکی نے کہا کہ تیرے رب کی قسم تجھے قتل نہیں ہونا چاہیے, تجھے کیا نہیں ہونا چاہیے, میں تجھے چھڑاؤں. اگلی رات کو آئی, دروازہ کھولا, توشہ بھی دیا, پیسے بھی دیے, کہ یہ راستہ ہے, یہ ستارہ ہے, اس کی سیدھ میں رات کو سفر کیا کرو, دن میں چھپ جائے گا, پھر رات پہنچ جاؤ گے. یہ کون ان کو بتائے گا؟ ساری دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں 7 دنیا تیار کی ہوئی ہے. کسی امت کے ذمہ تھا ان فی الجنت حورا یقال لها العینا, جنت میں حور ہے جس کا نام عینا ہے, یہ چلتی ان یمینها 70 الف خادم ان یسارها مثل ذلك, اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر, اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر. وہ کہتی ہے الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر, برائیوں کے پھیلانے والے, برائیوں کے مٹانے والے, بھلائیوں کے پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اللہ ان کا شوق دلاتا ہے, یقین ہوگا تو دلا کی محفلیں ختم ہوگی. جنت کی شراب کا یقین دنیا کی شراب سے ہے. ہمارے علاقے میں بڑے ذمہ دار تھے, ساری زندگی راجا اندر بنے رہے, بڑی راگ رنگ کی محفلیں. میرے پڑوسی تھے, ہمارا ان کے رتبہ 7 سال. ہم نے سلام دعا بڑھاتے ایک دن کو میرا مل گیا, پھر اب جماعت میں نکالا, اللہ نے زندگی بدلی, توبہ کی. ایک دفعہ ایک غلط بازار سے گزر رہے تھے تو لڑکی آ کے کار کے سامنے کھڑے ہو گئے, خان صاحب آپ تو راستہ ہی بھول گئے. تو آج نے کہا جب سے جنت کا راستہ دیکھا ہے اللہ نے تمہارے راستے بھلا. اقتدار کا یقین ملکن کبیرہ, میرا بندہ ملک تو میں تجھے دوں گا دعا تو صحیح میرے پاس. اتنی بڑی جنت ہے کہ 100 بر اعظم جنت کے ایک محل میں رکھ دیے جائیں تو یہ ایسے ہیں جیسے زمین پہ ایک بکری نظر آتی ہے, ایک بکری. ایک جگہ میں نے فیصلہ آباد میں بیان کیا ہے, کوئی ڈاکٹر سرجن میرے دوست نے کہنے کہ یہ تمہاری جنت ہماری سمجھ نہیں آتی, اتنے لمبے چوڑے کہاں ہیں. اب ظاہر ان کو قرآن حدیث سے تو تسلی ہوگی. میں نے کہا میں آپ کو عقلی دلیل دوں, عقلی آپ کی کھوپڑی میں فٹ ہو. یہ جو ہمیں آسمان کو سکھاتی نظر آتی ہے رات کو اندھیری رات میں, یہ کہکشاں ہے قریب قریب, یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے. اس میں ہماری کہکشاں بھی ہے, یہ کہکشاں میں ہم یہ اور یہ ہم ایک ہی کہکشاں میں 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے. اور اس کہکشاں کا جو اوپر نظر آتی جتنا سے کام دیکھتا ہے, اس کا فاصلہ 20 لاکھ نوری سال ہے. نوری سال, نوری سال کا کیا مطلب کہ اگر 20 لاکھ سال روشنی کی رفتار سے کوئی چیز اڑتی رہے تو اس کہکشاں کا فاصلہ ختم ہوگا. ایسی 5 ارب کہکشائیں. آیا خیال شریف میں کھوپڑی میں آیا, اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو مچھر کا فرق ہی نہیں, یہ تو مچھر کا فرق ہی نہیں. جس کی نظر میں اتنی بڑی دنیا مچھر کا فرق نہیں ہے تو جنت کتنی بڑی بنائی ہوگی اس نے. 7 بر اعظم جنت کے ایک محل میں ایک بکری کی طرح نظر آئیں. جس کو جنت کے اقتدار کا یقین ہوگا وہ دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر مار دے گا, کہے گا اللہ کا حکم ہے تو لیتا ہوں, حکم توڑ کے اقتدار نہیں لوں گا. اللہ نے ہمیں کام دیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات دکھانا کہ اللہ کی مان, اللہ کے حبیب کی مان, یہ ختم نبوت کا کام ہے, تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے, ختم نبوت کا کام ہے. تو ختم نبوت کا اگر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو تبلیغ ذمہ پڑتی ہے. تبلیغ کا انکار کرتے ہیں تو ختم نبوت کا عملی انکار ہوتا ہے. عملی اعتقادی نہیں, عملی انکار. عملی انکار سے بھی آدمی فاسق ہو جاتا ہے. عملی انکار ہے ختم نبوت کا کہ جاؤ کوئی اور نبی ہے, مجھے فاسق کوئی نہیں ہے. 100 ارب کافر ہے اور کتنے ہم سے زیادہ استعدادوں والے ہیں, اگر ان کا کلمہ پہنچ جائے وہ بھی جنت میں چلے جائیں. سب سے بڑا جرم آج امت کا یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں دین پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے.
جیسے میں بیوی کو بچوں کو ذمہ داری سمجھتا ہوں، ختم نبوت کی وجہ سے تو جہان کے سردار کے دن کو دنیا کھلانا بھی میری ذمہ داری، میرے ذمہ ہے. اسی وجہ سے اللہ نے سمت کو عزت بخشی ہے اور ساری امتوں سے افضل بنایا ہے. ہمارے لیے بادشاہ ہونا اعزاز کی بات نہیں، جرنیل ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں، محمد مصطفیٰ کا غلام ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اللہ نے اللہ کی قسم اللہ نے مفت میں دے دیا. نبیوں نے دعائیں کی میرے بھائی، نبیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا 70,000 نے پوجا کی نا وہ بچڑے کے ان کو قتل کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 40 آدمی لیے، ولی اللہ پور کہے اللہ میری امت کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ ان کو قتل کروں گا. اور آگے ایک امت آ رہی نبی امی کی امت، اگر وہ توبہ کریں گے نا جس سے اس سے بھی بڑا گناہ کرتے ہو تو ان کو ویسے معاف کر دو، اگر تمہیں نہیں کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ میں نے اپنی قوم کی